بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وعن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله للفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الغنی عن کثرت العرض، کہ غنا مالداری مال اور اسباب کی کثرت کی ساتھ نہیں ہے، لیکن غنا اور مالداری دل کی غنا اور دل کی مالداری. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ انسان جو دنیا کی طرف دوڑتا ہے اور مال اور اسباب کی کثرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال جمع ہو جائے، فرمایا اس کا نام جو ہے مالداری نہیں ہے، اس کا نام تونگری اور غنا نہیں ہے کہ انسان کے پاس بہت سارا مال جمع ہو جائے، بہت سارا اسباب جمع ہو جائے. آج ہم میں سے ہر ایک انسان کی دوڑ جو ہے وہ دنیا کے لیے لگی ہے، اور ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس اتنا مال ہے تو میں اس سے آگے بڑھ جاؤں اور اس سے زیادہ مال جو ہے میں جمع کر لوں. فلاں کی کوٹھی ایسی ہے، فلاں کا مکان ایسا ہے تو اس سے اچھا میرا مکان ہو، فلاں کی کار ایسی ہے اس سے اچھی میری کار ہو، فلاں کے گھر میں فرنیچر ایسا ہے تو اس سے اچھا جو ہے میرا فرنیچر ہو. تو اس چیز کے اندر جو ہے دوڑ لگی ہے کہ کس طریقے سے میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں اور میرے پاس جو ہے زیادہ سے زیادہ مال اور اسباب جو ہے وہ جمع ہو جائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کے معاملے کے اندر فرمایا اپنے سے اوپر والے لوگوں کی طرف مت دیکھا کرو، بلکہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کی طرف دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. اگر تم دنیا کے معاملے میں فرمایا نیچے والے لوگوں کو دیکھو گے تو تمہارے اندر قناعت پیدا ہوگی، صبر پیدا ہوگا، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اللہ رب العزت کی تم جو ہے وہ شکر ادا کرو گے. اور اگر تم جو ہے اوپر والوں کی طرف دیکھو گے تو پھر تمہارے اندر جو ہے قناعت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ دوڑ اور دوسرے کے ساتھ جو ہے ریس لگانی جو ہے وہ تمہیں اختیار کرنی پڑے گی. اور دین کے معاملے میں اگر فرمایا کہ تم اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھو گے تو پھر تمہارے اندر اپنی کمی کا احساس ہوگا اور تم یہ چاہو گے کہ ہم بھی کسی طریقے سے دین کے اندر، نیکیوں کے اندر، اعمال کے اندر جو ہے دوسروں سے آگے بڑھ جائیں. جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا جذبہ تھا کہ وہ نیکیوں کے اندر، خیرات کے اندر اور اچھے اعمال کے اندر جو ہے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے، دنیا کے اندر نہیں. جس طرح کہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، سخت کھٹن جو ہے یہ مرحلہ تھا اور شدت کی گرمی تھی، اور ایسے موقع پر کہ کھجوریں جو ہیں وہ پک کر کے تیار ہو رہی تھیں اور پورے سال کی معیشت کا دار و مدار جو ہے ان کھجوروں کی فصل کے اوپر تھا. ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام فرما دیا کہ تمام مسلمان جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، اور فرمایا کہ 1200 میل کا جو ہے یہ صحرائی سفر تھا اور اسباب نہیں تھے، نہ سواریاں موجود تھی، نہ کھانے پینے کا سامان موجود تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا کہ بھی سفر پہ جانا ہے، اس لیے
جس کے پاس گھوڑوں کا انتظام کیا جائے، اونٹوں کا انتظام کرو اور چندہ دو، پیسے جمع کرو، کھانے پینے کا سامان جمع کرو۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اس غزوے کے اندر چندہ دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اجمعین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر کے کہاں پیچھے رہنے والے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جنت کی ضمانت کے بارے میں معلوم ہوا تو ہر ایک صحابی کی یہ کوشش تھی کہ ایک سے ایک جو ہے بڑھ کر کے اپنا جو ہے وہ حصہ اس کے اندر ڈالے، مزدوری کر کر کے دن کو رات کے وقت آتے اور اپنا حصہ ڈال دیں۔ تو فرمایا کہ اس موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے اور گھر کے اندر جتنا بھی مال اور اسباب موجود تھا اس کو جمع کیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور فرمایا کہ وہ آدھا حصہ لے کر کے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اسے نچھاور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر گھر میں کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول آدھا مال جو ہے گھر میں چھوڑ آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میں آسودہ حال تھا، خوشحال تھا، اور میرے دل کے اندر اس موقع پہ یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیشہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیوں میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آج موقع ہے کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جو کچھ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا ابوبکر گھر میں کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں اور جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لے کر کے آ گیا ہوں۔ تو فرمایا کہ اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ میں کبھی بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ کس چیز کے اندر ریس لگا رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس چیز میں مقابلہ کر رہے ہیں اور کس چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں نہیں کہ میرے پاس مال زیادہ ہو جائے، عثمان غنی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے، عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے کہ ان کے پاس بے تحاشا مال ہے، مقابلہ کر رہے ہیں تو صدیق اکبر کے ساتھ کس چیز میں؟ نیکیوں کے اندر۔ تو اس لیے فرمایا کہ مال اور اسباب میں اپنے سے اوپر والوں کی طرف مت دیکھو بلکہ نیچے والوں کی طرف دیکھو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے فقیہ، بڑے محدث اور صوفی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا ابتدائی جو زمانہ ہے وہ امراء کے ساتھ گزارا، خود بھی امیر تھے تو ان لوگوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ میں بیٹھتا تھا اور ان کی صحبت اختیار کرتا تھا، لیکن جب تک میں ان کی صحبت میں رہا ہمیشہ میں غمگین رہا اور کبھی مجھے سکون نہ ہوا، کبھی چین نہ ہوا، اس لیے کہ جس کے گھر میں جاتا اس کے گھر کو دیکھتا تو اس کا گھر میرے گھر سے بہتر، اس کا ساز و سامان میرے گھر کے ساز و سامان سے بہتر، اس کی سواری میرے سواری سے بہتر، اس کا لباس میرے لباس سے بہتر، تو مجھے پڑن ہوتی، حسد ہوتا کہ اس کو یہ چیز مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی، تو اس وجہ سے ہمیشہ تکلیف میں رہا۔ لیکن فرمایا کہ اس کے بعد میں نے اپنے سے کم درجے کے لوگوں کی صحبت اختیار کی، غرباء کی صحبت اختیار کی، تو فرمایا کہ مجھے ہمیشہ سکون ملا اور ان کو دیکھ کر کے میں اللہ کا شکر کرتا کہ جس طرح گھر میرے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے، جس طرح سواری مجھے حاصل ہے ان کو نہیں، جس طرح کھانے پینے کا سامان مجھے حاصل ہے ان کو نہیں، مجھے تو بہت کچھ حاصل ہے۔ تو اس کے اوپر پھر ہمیشہ جو ہے فرمایا کہ مجھے شکر کا جذبہ میرے اندر پیدا ہوا اور مجھے ہمیشہ سکون ملا۔ تو اس لیے فرمایا کہ عام طور پر ہماری مائیں بہنیں بھی اور مرد حضرات بھی جب کسی کے گھر جاتے ہیں، اس کے گھر میں جب دیکھا کہ اچھا فرنیچر ہے، اچھی چیز ہے، تو ریس لگانا جو شروع کر دیتے ہیں گھر میں آ کر کے کہ ہمارے گھر میں بھی ایسا ہونا چاہیے، فلاں کے گھر میں ایسا ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مال اور اسباب کو زیادہ جمع کر لینا اس کا نام غنا نہیں ہے، اس کا نام مالداری نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ، بلکہ فرمایا کہ مالداری جو اصل میں ہے وہ دل کی غنا ہے کہ انسان کو قناعت مل جائے، تھوڑے کے اوپر صبر نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.